حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر سیاسی رہنماؤں کا رد عمل، JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جمعے کو ملک بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کا اعلان، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت۔ پیپلز پارٹی رہنما شیری رحمان نے اپنے رد عمل میں کہا، ایسا اقدام مشرق وسطی میں کشیدگی کو مزید بڑھائے گا۔ لیگی رہنما مشاہد حسین سید نے حملے کو ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی بڑی ناکامی قرار دیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر MQM کا بھی شدید غم و غصے کا اظہار۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی خبر کو کوریج کرنے والے صحافی بھی شہید۔ الجزیرہ TV کے نمائندے اسماعیل الغول اور کیمرہ مین رامی الرافعی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے صحافیوں کی گاڑی پر میزائل داغا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا حملہ، 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 74 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں حزب اللہ کمانڈر فواد شکر بھی مارے گئے۔ سید محسن فواد شکر حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کے فوجی مشیر تھے۔ امریکہ نے ان کے سر کی قیمت $50 لاکھ مقرر کی تھی۔ اسرائیلی وزیراعظم کا سرنڈر نہ کرنے کا اعلان، فواد شکر کی شہادت پر کہا، فواد شکر دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا۔ مجدل الشمس کے قتل کا بدلہ لینا ضروری تھا، ہر پریشر کا مقابلہ کر کے حماس کا خاتمہ کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی، غزہ کے نصیرات کیمپ میں صہیونی بمباری سے درجنوں فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ خان یونس میں صہیونی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی، 9 دن میں 255 سے زائد فلسطینی شہید، کئی سو زخمی۔ شہداء کی تعداد 39,400 تک جا پہنچی۔ تل الہوا میں صہیونی فوج کی واٹر ٹینکر اسٹوریج پر بمباری، رفح میں پانی کی سپلائی معطل۔ مغربی کنارے پر بھی صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی زخمی، متعدد کو گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 7ویں روز میں داخل، دھرنے میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، فلسطین کی تحریک اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے نہیں رکے گی۔ عزت کا راستہ آزادی اور بہادری کا راستہ ہے۔ اسرائیل کو برباد اور فلسطین کو آزاد ہونا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے غلام کھل کر فلسطینیوں کے حق میں نہیں بولتے۔ حکومتی اور جماعت اسلامی وفود کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ختم، جماعت اسلامی کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں، حکومتی کمیٹی کے 4 ممبران نے ہمارے مطالبات کا جائزہ لیا اور اتفاق کیا۔ بجلی بل ادا کرنا عوام کے لیے مشکل ہو چکا، حکومت ٹیکسز کا خاتمہ کرے، سرکاری سطح پر مفت خوری کو ختم کیا جائے، عوام اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، انتظامی اخراجات کی وجہ سے لاوا پھٹنے کو تیار ہے۔ لوکل انتظامیہ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ راجی مچی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کہتے ہیں، کسی جتھے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بلوچستان پر حکمرانی کرے۔ گمشدہ افراد کے حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، ہم نے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ مہنگائی کی چکے میں پسے عوام کے لیے ریلیف، وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ₹6.17 کی کمی، ڈیزل بھی ₹10.86 سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں ₹6.32 کی کمی، لائٹ ڈیزل ₹5.72 سستا کر دیا گیا۔ قیمتوں میں کمی کا اطلاق 12 بجے سے ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے آفس کو CDA نے، اسلام آباد پولیس نے اور ڈائریکٹر انرجی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے، یا انہوں نے اس طرح اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور برتاؤ کی ہے جس طرح کے کوئی دشمن کے مورچے کو انسان فتح کرتا ہے۔ الیکٹرانک آئٹمز یہاں سے چرائے گئے ہیں۔ عدالتی احکامات پر PTI سیکریٹریٹ ڈی سیل کر دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، PTI دفتر سے اہم ترین ریکارڈ غائب ہے، کمپیوٹرز، DVRs بھی موجود نہیں ہیں۔ IG اسلام آباد FIA CDA پر ڈکیتی کا پرچہ کرائیں گے۔ پارٹی سیکریٹری پر توڑ پھوڑ اور الیکٹرانک آلات چرائے گئے۔